گناہ نہیں محسوس ہوتا. یہ بڑی خطرے کی چیز ہے کہ آدمی کو گناہ نہیں محسوس ہو. بہت خطرے کی چیز. تو ماحول سارا کا سارا گناہوں کا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ اچھائی اور برائی مٹ گئی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اب بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں کے سامنے زور سے چیخ کے بول رہا ہے اور ماں کو پہ حکم چلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے کہ میرا ذہن آپ سے نہیں ملتا، میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ میرے رشتے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں رشتہ کروں، آپ کون ہوتے ہیں. تو یہ تو بیٹا اس وقت کہتا اگر یہ بیٹا ماں نے نہ جانا ہوتا، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو اس کی مرضی چلتی. وہ تو جنا ماں نے، اس کو تو کھلایا پلایا ماں نے. ماں اگر اس کو اٹھا کے پھینک دیتی تو کون اس کو پالتا. تو یہ اس کا کہنا کہ جی میں اپنی مرضی سے چلوں گا، یہ باطل کے ماحول کے اثرات. تو بچہ نافرمان ہو گیا اور بیوی شوہر کی نافرمان ہو گئی. شوہر کے کتنے بڑے احسانات ہیں اس کے اوپر، اور ان سارے احسانات کو وہ بھلا دیتی ہے اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر پر حکمرانی کرتی ہے کہ جی شوہر پر میری چلے، میں شوہر کو قابو میں رکھوں. یہ اس کا ذہن بن چکا ہے. یہ کیوں کہ یہ گناہ محسوس نہیں ہوتا. یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شوہر کی بات کو نہ ماننا گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ باپ بیٹے سے یہ نہ کہے کہ بیٹا یہ کر لو، اس لیے کہ اگر باپ نے کہا تو اس کا کرنا فرض ہوگا اور نہ کرنا حرام اور گناہ ہوگا.